وہ دور جب انسان پتھروں کے سامنے جھکتا تھا، کعبہ بتوں سے بھر چکا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، شراب فخر تھی، ظلم طاقت تھا، خون ریزی روایت تھی، نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی رہنما تھا۔ پھر اسی اندھیرے میں ایک نور پیدا ہوا، نہ باپ کا سایہ، نہ دولت، نہ لشکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات کا رہنما بنانے والا تھا۔ وہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگ کہتے تھے ہم نے ان جیسا سچا انسان نہیں دیکھا۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تاریخ کے وہ لمحات آنے والے تھے جو شرک کی بنیادیں ہلا دے گی، بت گریں گے اور حق کے پیغام پر مخالفت ہوگی، مگر یہ پیغام رکنے والا نہیں تھا، اسلام ابھرنے والا تھا۔ تقریباً 8000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے انسان تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ ہر قوم میں رسول بھیجے جائیں گے اور ان کی اولاد میں بھی ایک رسول آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا جب لوگ شرک میں ڈوب گئے تھے۔ انہوں نے کہا صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ستاروں، چاند اور سورج کو بھی معبود بنا بیٹھے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تاکہ توحید کا پیغام دوبارہ زندہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنے والے آخری نبی کی بشارت دی جن کا نام احمد ہوگا۔ مختلف مذہبی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کے اشارے ملتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ مکہ کے پہاڑوں کے قریب ظاہر ہوں گے، صحرا کے علاقے سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا۔ مکہ ایک پہاڑوں سے گھیرا ہوا شہر تھا جہاں کعبہ موجود تھا، لیکن اس کے ارد گرد 360 بت تھے۔ یہی جاہلیت کا دور تھا۔ اسی شہر میں بنو ہاشم قبیلہ تھا جن کے سردار عبد المطلب تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے۔ پھر وہ دن آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ یتیم تھے، مگر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ تھی۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عرب روایت کے مطابق بچوں کو دیہات بھیجا جاتا، اس لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا۔ ان کے گھر میں پہلے تنگی تھی، مگر آپ کی آمد سے برکت آ گئی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر 8 سال کی عمر میں دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن ہی سے آپ سچے اور امانت دار تھے، اس لیے لوگ آپ کو الصادق اور امین کہتے تھے۔ ایک دن حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانشمندی سے مسئلہ حل کیا اور سب کو راضی کر دیا۔ جوانی میں آپ نے تجارت شروع کی اور اپنے دیانتداری سے مشہور ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجا۔ آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرأ، پڑھو۔ یہی پہلی وحی تھی۔ آپ گھبرا گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، پھر حضرت علی، پھر حضرت زید بن حارثہ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم تھے۔ اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا، مخالفت بھی شروع ہو گئی، مگر اللہ کا دین غالب آنے والا تھا۔